لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھتے محمد وآلہ. حضرات گرامی قدر، کسی بات میں اپنا وقت ضائع نہ کر کے اپنی بات کو آپ تک پہنچاؤں. یقیناً والدین میں سے کسی کا رتبہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. بالخصوص معصومین نے جو احادیث بیان کیے ہے کہ خدمت والدین کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا، اور خدمت والدین کا حق کبھی نہ ادا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کو بھی صحیح طریقے سے پہچان نہیں سکتا. حق کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے شناخت ہو، معرفت ہو. اب یہ تسلسل ہے امام کی ذات تک. امام کی ذات تک اس کا محبت کا جو حق ہے، ہم ساری زندگی یوں ہی بیٹھے رہیں، جشن میں مصروف رہیں، جشن منائیں، تب بھی امام کی محبت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوگا. 5-7 منٹ سے زیادہ کی زحمت نہیں ہے. 3-4 لفظ ہے جو دہرایا جاتا ہے امام کی ذات مقدسہ کے ساتھ: غیبت، ظہور، انتظار. غیبت پہ بھی تفصیلی بحث ہے، ظہور پہ بھی کافی تفصیلی بحث ہے، انتظار پہ بھی طولانی تقاریریں ہیں اور تفاسیریں ہیں، بیانات ہیں. لیکن قرآن مجید کی آیت بھی نہیں پڑھوں گا، صرف آیت کا نمبر بتایا دیتا ہوں، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا. اور اس 4 آیت کی چھاؤں میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ انتظار ہر اللہ کی مخلوق کے اوپر واجب ہے. انتظار کا جذبہ، انتظار کا فریضہ ہر مخلوق پر واجب ہے کہ وہ انتظار کرے. اور اگر کوئی اللہ کے ان مخصوص بندوں کا محب ہو، اطاعت گزار ہو اور محبت کا دم بھرنے والا ہو، اس کے لیے تو واجب سے بھی اوجب ہے کہ وہ اپنے امام وقت کا انتظار کرے. 4 آیت ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ زاریات کی آیت ہے، 56ویں نمبر کی. مشہور ہے، برابر پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے انسان اور جنات کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور تخلیق کائنات کے روز اول سے لے کے آج تک کوئی ایک وقت ایسا نہیں آیا کہ جب ایک وقت میں یہ دونوں صنفیں ایک جگہ جمع ہو کر کے فریضہ عبادت کو انجام دے پائے ہوں. لہذا ضروری ہے کہ اس آیت کی اصلی تفسیر کو اگر دیکھنا ہے تو کسی نہ کسی منتظر کا انتظار کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ جب آئے تو ایسا ماحول ساری کائنات میں ایک نظر میں ایسا نمایاں ہو کہ کہاں جنات کہاں انسان، بلکہ اللہ کی ساری مخلوقات ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے اس کی ابتدا میں عبادت کا فریضہ انجام دے سکے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.
یہ زاریات کی آیت ہے. دوسری آیت یہ ہے سورہ توبہ کی 32ویں نمبر کی آیت ہے کہ یہ لوگ اپنی پھونکوں سے نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اپنے نور کا اتمام کرے گا، کامل کرے گا اپنے نور کے سلسلے کو. لہذا اللہ کا نور بنجتن پاک کی تخلیق سے اس کائنات پہ آ رہا ہے، اور کبھی کوئی ایک ایسا موقع نہیں آیا کہ جب اللہ کی یہ تمام ہستیاں جنہیں عصمت مآب ہستیاں کہا جاتا ہے ایک دور میں ایک جگہ پر ایک زمانے میں جمع ہو گئی ہوں. لہذا اس آیت کے پیش نظر اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نور کو تمام کروں گا، اپنے نور کو تمام کروں گا. تمام کب ہوگا؟ جب نہ تنہا پیغمبر آئیں گے تب تمام نہیں ہوگا، نہ تنہا علی آئے تب تمام نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آخری ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے وہ بھی آئے گا. قرآن مجید کے سورہ زمر کی آیت ہے، اس کی دلیل میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 69 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ اس روئے زمین کو اپنے نور سے روشن کرے گا. اسی جملے کے فوراً بعد ہے کہ انبیاء کو بلائے گا، شہداء کو اللہ بلائے گا، تمام کتابوں کو اکٹھا کرے گا اور ان سب کے درمیان میں اللہ فیصلہ کرے گا اور حق کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نور کو کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک ایسی ذات کا انتظار کیا جائے. جب وہ آئے تو اللہ کے یہ نور جو 14 قسموں میں تقسیم ہے اکٹھا ہو جائے، تب اللہ کی اس آیت کی تفسیر ملے کہ جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نور کو تمام کروں گا. صلوات پڑھنے محمد وآل محمد. دوسری دلیل، تیسری دلیل یہ ہے اسی سورہ توبہ میں آیت نمبر 33 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں مسلسل آیت، یہ 32ویں آیت میں پڑھی، یہ 33ویں آیت پڑھنے جا رہا ہوں جس کا ترجمہ آیت بھی نہیں پڑھوں. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنا ناگوار کیوں نہ گزرے، اور دین الہی کو ہم تمام ادیان عالم پر غالب بنا کے رہیں گے. تو جب سے یہ دین الہی آیا تب سے ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ جب دین الہی کائنات کے تمام ادیان پر ایک وقت میں غالب بن کر کے رہا ہو. اس زمانے سے لے کے آج کے زمانے کی تاریخ اور اس زمانے سے لے کے آگے تک جیسے حالات ہیں دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتا اس کے آنے سے پہلے کہ یہی دین الہی تمام ادیان عالم پر غالب آ جائے. کوئی ایسا زمانہ، آج تو زمانہ ایسا ہے کہ یہ دین الہی کے بڑے بڑے لیڈر جو ہے ادیان عالم سے بھیک مانگنے جینے کی، کون غلبہ کی بات کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے اعتبار سے ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص کا انتظار ہے یا ہونا چاہیے کہ جس کے آنے پر کائنات عالم میں سوائے دین الہی کے کوئی اور دین نظر نہ آئے گا. یہ دلیل ہے کہ وہ پردہ غیب میں بھی موجود ہے اور اس کے موجود ہونے سے جو ہمارے انتظار کی امیدیں وابستہ ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن مجید کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 کے اعتبار سے وہ دور ضروری ہے کہ آئے کہ جس میں اللہ کا یہ آخری ہادی جب آئے گا تو ایک پرچم رسول اللہ اس کی ہاتھوں میں ہوگا اور اسی ایک پرچم کے نیچے ساری دنیا کے تمام ادیان جی لیں گے. یہی وہ دلیل ہے اس بات کی کہ آنے والے کا انتظار ہر ایک پر ضروری ہے تاکہ یہ دین الہی ایک وقت میں تمام ادیان پر غلبہ حاصل کر سکے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، میری یہ مجال نہیں تھی کہ میں اتنی دیر بولنے جاتا، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، میں بیٹھا تھا نیچے. واقعاً میں نے نیئر بھائی کے سامنے کبھی
زبان نہیں کھولی. پنجم تک تو ہم لوگ خوب زبان ایک دوسرے سے لڑاتے رہے، لیکن اس کے بعد سے ہمت نہیں. پنجم کے بعد ان کا دوسرا رخ ہو گیا، میرا دوسرا رخ ہو گیا. اور 12 سال کی عمر میں نے والد صاحب کو گھر پہ اکیلا چھوڑ کر کے میں نے پردیس میں حوضات کی زندگی بسر کی. اور حوضات سے جب فارغ ہو گیا تو پھر جہاں جہاں قسمت میں دانا ابو دانا تھا وہاں گیا. لہذا میں نے والد صاحب کے سامنے اتنی جرات اکٹھا نہیں میں کر سکا کہ بول سکوں، اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہنے کا کہ میں اس کو نہیں جانتا ہوں. صلوات پڑھنے محمد والے محمد. تو اس لیے میں دعا کرتا ہوں پروردگار اس مبارک تاریخ کا واسطہ اور اس مبارک ذات کی ولادت کا واسطہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ حاضرین محفل و سامعین مجلس کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ ولادت امام کا صدقہ جو لا ولد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما. یا کریم بحق اہل بیت جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. حکومت ایران کو استحکام عنایت فرما. یا اللہ یا کریم تی واسطہ محمد وآل محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصرین و زائرین میں شمار فرما. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھتے ہیں.